अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है उर्दू ज़ुबान की ज़रूरत व अहमियत। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहले तो हम जानें कि ज़बान हा उर्दू है हा कोई और है, वो किस कदर अहमियत की हामिल होती है। ज़बान दरअसल तमाम मखलूक़ात, तमाम जो क्रिएशंस हैं, वो आपस में जो गुफ्तगू करते हैं, ज़रिया अबलाग, ये एक ज़रिया है अपने जज्बात, एहसासात, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए। ये एक टूल है, इसलिए ये बहुत अहम है। इंसान बल्कि जितनी मखलूक़ात हैं उन सब का कोई ना कोई एक दूसरे से इबलाग के लिए कोई उन्होंने साइन रखे हैं या कोई तरीक़ाकार उनका है, कोई इशारे किनारे कुछ भी है। हर मखलूक की ज़ुबान है, इसी तरह इंसानों की भी ज़ुबान है, और ज़ुबानों के ज़रिए ही इंसान एक दूसरे के साथ जो है रवाबत अपने रखता है, या तमाम अपने अमूर ज़िंदगी के ज़बान की बदौलत ही चलाता है। और किसी भी खित्ते में, किसी भी कल्चर की, किसी भी माशरे में ज़बान जो है ये रीढ़ की हड्डी की सी अहमियत रखती है, तो इसलिए ये बहुत अहम चीज़ है। अब ज़बानें कैसे बनती हैं ये भी एक समझने वाली चीज़ है। ज़बानें हमेशा कल्चर बनाते हैं, खित्ते बनाते हैं, जिस मिट्टी के साथ इनका ताल्लुक़ होता है, तहज़ीब के साथ इनका ताल्लुक़ है। किसी खित्ते में मसलन अगर हम एक कह सकते हैं कि इंसान ज़मीन पर आया, कैसे उसने एक दूसरे से गुफ्तगू की, ज़ाहिरी बात है आपस में रवाबत रखने के लिए, आपस में ताल्लुकात कायम करने के लिए उसको किसी न किसी टूल की ज़रूरत पड़ी, और वो ज़ुबान है। ज़बान एक तो ये टंग है, एक ज़बान जो हम बोलते हैं जिसको लैंग्वेज अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो एक ज़रिया है, ज़रिया इबलाग है। इसके बग़ैर हम दूसरे तक अपनी गुफ्तगू नहीं हम कर सकते, नहीं बोल सकते। अपने जो कह लें हमारे मामलात हैं दूसरे तक हम नहीं पहुंचा सकते। अब आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों सालों पर मुहित है ये दुनिया। कई माशरे आए, कई तहज़ीबें जन्म ली, कई ख़त्म हुई, लातादाद हैं, ये एक अलग बहस है। और हर अहद में हमेशा से इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत रही है, लैंग्वेज उसके लिए अहम रही है। और जो जिस खित्ते के लोग ज़ुबान बोलने वाले ख़त्म होते गए, ज़ुबान भी ख़त्म हो गई। ज़ुबानों का ताल्लुक़ समाजों के साथ है, माशरों के साथ हुआ करता है, और किसी भी ज़िंदा माशरे की सबसे बड़ी पहचान और दलील उसकी ज़ुबान होती है। आज अगर हम देखें इस दुनिया में जितनी बड़ी लैंग्वेजेस हैं, वो अगर कोई बैनुल अक़वामी ज़ुबान अगर अंग्रेज़ी है तो तय है कि अंग्रेज़ इस वक्त पूरी दुनिया पर हुक्मरान हैं। टॉप 1 अगर ज़ुबान उसको कहा जाए तो उसकी वजह ये है कि वो माशरा बहुत मज़बूत है, और अपने मज़बूत कल्चर होने की वजह से वो ज़ुबान बहुत अहमियत की हामिल है। और सारी दुनिया जो 202 ममालिक हैं या 206 ममालिक हैं, वो सारे उस ज़ुबान के ताबे हैं, उनके लिए उसको इख्तियार करना पड़ता है। और जितनी भी ताकतवर, मसलन अगर हम चीन की बात करते हैं तो चाइनीज़ अगर फ़ारन में भी जाते हैं तो अपनी ज़ुबान को ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपनी ज़ुबान में गुफ्तगू करते हैं। अगर इंडियंस हैं तो वो अपनी संस्कृत को भी या हिंदी को, इंडिया में उर्दू भी है, अपनी ज़ुबानों को अहमियत देते हैं। अगर वो सिख अगर आप देखें वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो तो वो पंजाबी को ही अहमियत देते हैं। तो जो माशरे अपनी ज़बान को अहमियत देते हैं वो माशरे हमेशा कायम रहते हैं और ज़िंदा रहते हैं। यानी कि ज़बान एक अलामत है किसी माशरे की, किसी खित्ते की। अगर आप देखें छोटी छोटी बोलियां हैं, आप मसलन मुल्तान की तरफ जाते हैं तो सराइकी है, सिंध की तरफ जाते हैं तो सिंधी है, बलोचिस्तान की तरफ जाते हैं तो पश्तो बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो है। तो ये उनकी पहचान है, और वो कल्चर क्योंकि आज भी ज़िंदा है, तहज़ीब ज़िंदा है, इसलिए ज़ुबान भी ज़िंदा है और चल रही है। और वो सारा वो उनको कह लें कि अपने सारे तमाम अमूर अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल, अगर यहाँ पंजाबी भी है तो, और अगर ये तो अपने अपने खित्ते की ज़ुबान है। अगर हम इसी तरह देखते हैं तो हर 40
میل کے بعد زبان تبدیل ہوتی ہے، بولیاں بدلتی ہیں، لہجے بدلتے ہیں، تو اس طرح ہر کسی کے لہجے سے، کسی کی بولی سے، کسی کی گفتار سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس خطے کا بندہ ہے، اس کا لہجہ کس طرح کا ہے، اس کی ادائیگی کس طرح، یعنی کہ یہ اس قدر اہم چیز ہے، یہ سمجھانے کی کوشش میں کر رہا ہوں۔ تو زبان اس لیے لہجے، زبان، اشارے، کنائے، یہ سارے اسی کے اندر آتے ہیں۔ تو اگر ہم قومی سطح کی بات کرتے ہیں، قومیت کی بات کرتے ہیں، اور اردو کی ہم بات اگر کر رہے ہیں، تو اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دیا گیا، اور آج تک آئین پاکستان نے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا ہے اور اس کو نافذ کرنے کا بھی کہا، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آج تک اردو زبان نافذ نہیں ہو سکی، اور اس کے بولنے والوں کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اپنے ملک میں جس ملک کی یہ قومی زبان ہے، وہیں یہ پردیس والا اس کے ساتھ سلوک ہے، تو یہ ایک افسوسناک امر ہے۔ زبانیں کس طرح اہمیت کی عامل ہیں کہ یہ زندہ معاشروں کی پہچان ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ہم نے اپنی زبان کو ترک کیا، اس کی اہمیت نہیں دی، اور یہ دلیل ہے کہ ہمارے ہاں قومیت نہیں ہے۔ اگر قوم کی علامت زبان ہے، اگر ہم دیکھیں اس خطے کو، اگر ہم لے کے چلتے ہیں، تو 1867 میں اردو ہندی تنازع انگریز نے شروع کیا۔ اس سے پہلے یہاں برِ صغیر میں، کیونکہ جو مغل بادشاہ تھے ان نے سرکاری زبان فارسی کو درجہ دے رکھا تھا سرکاری زبان کا، پھر انگریز نے یہاں اس خطے کو تقسیم اس طرح کیا کہ فارسی کو ختم کیا اور اس کی جگہ اردو کو لے کر آئے، اور اردو کی ترویج کے لیے باقاعدہ فورٹ ولیم کالج کی خدمات ہیں، دلی کالج کی خدمات ہیں، پھر سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے علی گڑھ میں شروع کی گئی، ان تمام نے جو ہے اردو زبان کی ترویج میں انگریز نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پھر زبان کے ذریعے 1867 میں ایک تنازع شروع کر کے اردو ہندی تنازع شروع کیا، اور یہاں سے انہوں نے ایک دو قومی نظریہ شروع کر دیا، یعنی کہ اور یہ تاثر دیا گیا کہ اردو زبان مسلمانوں کی ہے اور ہندی زبان ہندوؤں کی ہے، کو اردو کو جو ہے مسلمانوں کی زبان قرار دے دیا گیا۔ اور پھر یہ ایک پہلا مرحلہ تھا جہاں سے وہ ہندو الگ ہو گئے اور مسلمان الگ ہو گئے، اور انہوں نے الگ الگ اپنی تحریک چلانا شروع کر دی، اور کہہ لیں کہ پاکستان جو یہ ریاست قائم کی گئی یہ اردو کی وجہ سے قائم کی گئی، مراد کہ مسلمانوں کی زبان قرار دی گئی، اور یہ آغاز تھا اس تنازع کا اور اس تقسیم کا۔ اور لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو جس کے لیے الگ ملک قائم کیا گیا وہ زبان ہی کا رائج نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے 5 سال پہلے آرڈر دیے کہ اس کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور ایسا نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ آج تک ہم ایک قوم کا درجہ حاصل نہیں کر چکے۔ اگر اردو سرکاری زبان ہو، دفتروں میں رائج ہو، لوگ انگریزی ہمارے ہاں دفتروں میں رائج ہے، انگریزی کی بجائے اردو میں ذریعہ ابلاغ جب اردو ہوگا تو اس کو اہمیت ملے گی، اور جب یہ ذریعہ ابلاغ ہی ہمارا نہیں ہے، ہم اپنی جو کہہ لیں کہ اپنے خطے کی زبانوں کو اہمیت، مادری زبان الگ ہے لیکن یہ قومی زبان ہے تو اس کو قومیت کا درجہ تو ضرور دینا چاہیے، ایسا بد نصیبی سے ایسا نہیں ہے، اور اس کی ضرورت ہے، ایک قوم بننے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ یہ اہم اس لیے ہے کہ یہ جب تک ہم اپنی زبان کو اہمیت نہیں دیں گے ہم کبھی بھی قوم نہیں بن سکیں گے، اور ہم پوری دنیا میں ہمارے ہاں جو کہہ لیں کہ انتشار کا سبب بھی یہی ہے، لوگ ہمیں اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ غلام لوگ ہیں، غلام قوم ہے، کیونکہ ہم نے اپنے جو ہمارے انگریز ہیں ان کی زبان کو ہی اپنی قومی زبان کا درجہ دے رکھا ہے۔ تو قومی زبان، مادری زبان کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ نے ایک ریاست کے طور پر سامنے آنا ہے، ایک قوم کے طور پر سامنے آنا ہے، تو آپ نے پھر اپنی جو قومی زبان ہے اس کو اہمیت دینا ہوتی ہے، اس کو اپنے سرکاری زبان بنانا ہوتا ہے اور اس کو رائج کرنا ہوتا ہے۔ اسی کے اندر آپ نے پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں اپنی زبان میں گفتگو کریں اور اہمیت دیں تو آپ ایک قوم کا درجہ نظر آئے گا۔ یہ یونائٹ کرتی ہے، یونائٹڈ کہہ لیں کہ آپ کو جوڑتی ہے، تمام صوبوں کو آپس میں جوڑنے والی ایک زبان ہے۔
اور اس کو اگر آپ نے اردو نہیں رکھنی، اردو قومی زبان نہیں رکھنی، نہ رکھیں، کوئی اور رکھ لیں، لیکن ایک قوم کی نشانی تو ہو۔ جب آپ کا آئین، ہمارا آئین اردو زبان کو قومی زبان قرار دے رہا ہے اور اس کو رائج کرنے کا باقاعدہ سپریم کورٹ آرڈر کر رہی ہے، تو اس کا نہ ہونا یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں ایک قوم کا کوئی کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات جو ہوتی ہے کہ زبانیں، بڑی زبانیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے اندر نئے نئے الفاظ ذخیرہ جو ہے وہ سموتی ہیں، ان کے اندر شامل ہوتا ہے، وہ اپنے اندر جذب کرنے کی، بڑی زبان ہمیشہ دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اردو زبان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دیگر زبانوں کو بھی اپنے اندر اس کے اتنی لچک ہے کہ وہ اپنے اندر جگہ دیتی ہے، بنا دیتی ہے کہ ہمارے ہاں شامل ہو جائیں۔ جیسے آج کہا جاتا ہے جی انگریزی کے بہت سے الفاظ اردو کا حصہ ہے، تو اس کی کوئی بری بات نہیں ہے، زبانیں اس طرح آگے بڑھتی ہیں اور یہ مرحلہ ہے جب، اور ہم نے کلچر ہمارا تب ہی زندہ رہے گا جب ہم اپنی زبان کو اہمیت دیں گے، ہماری زبان زندہ ہوگی، اور قوم تب بنے گی جب آپ کی ایک قومی زبان کو اہمیت دیں گے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ فوری طور پر انگریزی کو سائڈ پہ کرے، الگ کر کے ذریعہ ابلاغ جو ہے یا جو سرکاری زبان ہے وہ اردو نافذ کی جائے۔ اردو نافذ کرنے سے ہماری تمام خط و کتابت، ہمارے تمام جو دفتروں کے اندر یا جو کورٹس ہیں یا جتنے بھی کہہ لیں کہ ہمارے امور ہیں وہ اردو کے اندر اگر فروغ پائیں گے تو ہم ایک زبان کا درجہ اختیار کرنے کے اہل ہو سکیں گے۔ اور زبان کے اندر، اردو زبان کو 400 سال ہو گئے ہیں، اور اب یہ اس کی پوری ایک سائنس موجود ہے، اس کی لغات موجود ہیں، بہت سا کام ہو چکا ہے زبان کے اندر۔ اردو لغت بورڈ کی اب تو ایپ بھی موجود ہے، یعنی کہ اگر زبان کے حوالے سے بات کریں 22 جلدوں پر ہے، اور ذہین کام ہوا ہے۔ مختلف ادارے جو ہیں، اردو سائنس بورڈ ہے یا مقتدرہ ہے یا انجمن ترقی اردو ہے، تو یہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اور اگر گورنمنٹ چاہے تو مزید بہت اچھا کام ہو سکتا ہے، اور اس چیز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ یوں ہی ہم ایک قوم کا درجہ اختیار کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اردو زبان بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کو ہم نے نہ صرف سیکھنا ہے بلکہ اپنی زندگیوں پر اس کو لاگو بھی کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔